السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں برصغیر کے اندر جو تصوف کی ایک پوری تاریخ ہے اور صوفیاء کرام کا برصغیر کے اندر جو سوشل امپیکٹ ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے عرس پاک کی تقریبات کا آج آخری دن ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ چونکہ وہ برصغیر کی ایک بڑی نامور شخصیت ہے اور بہت زیادہ ان کے اثرات ہیں اس خطے پر، تو صوفیاء اوورآل برصغیر کے اندر ان کا دینی رول کیا رہا ہے اور کس طرح یہاں پر مذہب کو، دین کو انہوں نے پروموٹ کیا، یہاں کے بت کدے کے اندر توحید کا نور کیسے روشن کیا، کس طرح مذہب، دین اور مقامی ثقافت اور کلچر کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر کے کس طرح انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا، یہ آج کا موضوع ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ موضوع پر براہ راست گفتگو سے پہلے ذرا یہ سمجھیں کہ ثقافت اور کلچر ہوتا کیا ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ ہماری جو ثقافت اور کلچر ہے اس کا 100% تعلق جو ہے وہ ہماری دھرتی کے ساتھ ہے، ہمارے رہن سہن کے ساتھ، ہمارے پہناوے کے ساتھ، ہمارے سوچنے سمجھنے گفتگو کرنے کے انداز کے ساتھ، ہماری مقامی زبان، ماں بولی، مادری زبان، اس کے ساتھ یہ کلچر اور ثقافت کا تعلق ہے۔ اس لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ انسان کی جو عملی زندگی ہے جو وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یہ انسان کی عملی زندگی اور دھرتی کے باہمی تعلق کا نام جو ہے وہ ثقافت اور کلچر ہے۔ اچھا، اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ ثقافت اور کلچر جو ہے یہ کتنا اہم ہے تفہیم کے لیے، معاملات کو جاننے کے لیے، کہ اگر آپ اس مقامی ثقافت اور کلچر کو نظر انداز کر کے، اس زبان کو نظر انداز کر کے بات کرنا چاہیں گے تو آپ کی بات بالکل اجنبی ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جب اسلام یہاں پر آیا تو یہاں کے مقامی مذہب جو تھے وہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جو یہاں کے مقامی مذاہب ہیں، اور اس کے ساتھ سکھ مت کو بھی، یہ ایسے مذاہب ہیں کہ جو یہاں کی دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو آپ کہیں نا کہ یہ ارضی مذاہب ہیں، زمینی مذاہب، آسمانی تو ہم ان کو نہیں مانتے، تو کلچرل ریلیجیس، یہ یہاں کے تمام مذاہب، ان کی تاریخ یہی ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجیس، اس کے مقالہ نگار نے تو ہندو مذہب کو مذہب بھی نہیں مانا، بلکہ کہا کہ ہندو مذہب اصل میں مذہب ہے ہی نہیں، یہ اصل میں کلچر ہے۔ یعنی کلچر کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ کیا ہے، آپ کیسے رہتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، آپ کی پریکٹیکل لائف کیا ہے۔ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ کلچر اور ثقافت کو نظر انداز کر کے آپ اپنی بات نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ برصغیر میں صوفیاء کا اصل رول کیا رہا ہے۔ جب صوفیاء برصغیر کے اندر آئے ہیں، چشتی، سہروردی اور قادری سلسلے کے صوفیاء ہندوستان کے اندر پہلے آئے،
انہوں نے کس طرح یہاں کے مقامی ماحول کے مطابق یہاں کی ثقافت اور کلچر کے ساتھ دین اسلام کو پہلے یہاں کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے، اور جب لوگ یہ تعلق لوگوں کے درمیان بن گیا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی بات ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بعد کے دور کے اندر نقشبندی صوفیہ تشریف لائے۔ یہ بڑی فلسفیانہ سی بحث ہے، میں بالکل سادگی کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ تو انہوں نے بر صغیر کے اندر جو کلچرل ہم آہنگی تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ مسلمان تو ہندوؤں کے اندر ضم ہو رہے ہیں۔ ملا عبد القادر بدایونی جو اکبر کے دور کے بڑے مورخ ہیں، منتخب التواریخ، انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر مسلمان اور ہندوؤں کا جو کلچرل آپس میں ان کے درمیان ہم آہنگی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان اپنی مذہبی شناخت کھونے لگے۔ اس دور کے اندر اس نے ایک ٹرم استعمال کی کہ مسلمانان ہندو مزاج، ایسے مسلمان تھے جو تھے تو مسلمان لیکن مزاجن ہندو تھے۔ اس کے خلاف پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی پوری تحریک اٹھی، اور ایک طرف انہوں نے مذہب دین اسلام کو مقامی ثقافت کلچر کے ساتھ ہم آہنگ کیا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو ان کی جو شناخت تھی اس شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی اسلام کی جو اصل پہچان ہے مسلمان ہونے کے ساتھ، اس کو برقرار رکھنے کی مسلمانوں کو تعلیم دی۔ تو صوفیاء نے یہ دونوں طرح کے کام کیے، ایک یہاں کی مقامی ثقافت کے ساتھ ہم آہنگی کہ یہ ضروری تھی، اس کے بغیر آپ مذہب اور کلچر و ثقافت کے درمیان ہم آہنگی کے بغیر بات نہیں کر سکتے، یہ بھی ضروری تھا، وہ بھی کام صوفیاء نے کیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا جو تشخص تھا اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ثقافت، کلچر اور مذہب ان کے درمیان ہم آہنگی کتنی ضروری ہے، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو ظاہر ہے آپ عرب ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، عرب کا جو کلچر اور ثقافت ہے اور اپنی قوم کے مزاج کی بہت ساری جو مثبت جتنی خوبیاں تھیں وہ آپ لے کر پیدا ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے پیغمبر کا، کسی بھی پیغمبر کا مقام اور شان یہ ہوتی ہے کہ جب پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ غور کریں گے تو سب کچھ نہیں بھی بدلتا، کچھ چیزیں اسی طرح رہ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر سب کچھ بدل جائے تو وہ اصل میں ایک اجنبی پودے کا روپ دھار لے گی، وہ فکر، وہ سوچ، وہ دین، وہ مذہب، جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ اجنبیت کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، عربی زبان آپ کی زبان ہے، وہاں کا کلچر اور ثقافت آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، آپ انہی جیسا لباس پہنتے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے۔ پیغمبر کی شان یہ ہوتی ہے کہ انہی جیسے گھروں کے اندر رہتے ہیں، وہاں کے ماحول کے اندر رچ بس جاتے ہیں، اجنبیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بات کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل آتے تھے عرب سے، تو آپ ان کے لہجوں میں اور بسا اوقات ان کی لغت میں اور ان کے انداز میں بات فرمایا کرتے تھے، جس طرح ہماری پنجابی زبان ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پنجابی کے 8 بڑے لہجے ہیں، ویسے کوئی 33 کے قریب ہے۔ میں اور آپ یہ سینٹرل پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا پنجابی کا ماجھی لہجہ ہے جو ہم بولتے ہیں، زبان ایک ہے لیکن لہجے مختلف ہیں، بسا اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، معنی مختلف ہوتا ہے، ایک جگہ پر اور معنی ہے، دوسری جگہ پر اسی لفظ کا معنی اور ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب گفتگو فرماتے لوگوں کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لہجے میں، ان کے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر آپ پر قرآن نازل ہوا تو ابتدا میں اس درجے گنجائش رکھی گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف، اللہ نے قرآن مجید کو 7 حروف یعنی 7 لہجے یا کہہ لیجئے کہ 7 قراتیں اور اس کی نوعیت، یہ وسعت عطا فرما دی ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے لہجوں کے مطابق قرآن کو پڑھیں گے تو درست ہوگا۔ آغاز میں، بعد میں یہ گنجائش ختم کر دی گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب قرآن لکھا جائے گا تو قریش کے رسم الخط کے مطابق، قرآن پڑھا جائے گا تو قریش کے لہجے کے مطابق جو اللہ کے پیغمبر کا لہجہ ہے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گنجائش کیوں دی ہے اسلام نے؟ یہ گنجائش اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ مذہب کو ہم آہنگ کیا جائے۔ اس کے بغیر دعوت اور تبلیغ کا کام ممکن نہیں ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں علماء نے لکھا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دینی پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا آپ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے اعتبار سے، بعض رسومات کے اعتبار سے بالکل مقامی جو کلچر تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ لیکن ایک دوسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومی بھی، آپ اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں، ان کے انداز میں سوچتے ہیں، وہی مزاج ظاہر ہے ان کی اصلاح کرنی ہے تو وہ مزاج لے کر، جو مثبت پہلو ہو سکتے تھے وہ مزاج لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہے، یعنی یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کا تعلق وہاں کی مقامی روایت، ثقافت اور کلچر کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضور جیسا لباس پہنتے تھے، اس کا تعلق وہاں کی مقامی روایت کے ساتھ ہے۔ اگر آج کوئی شخص وہ لباس پہنتا ہے ہندوستان کا، یورپ کا، مغرب کا، افریقہ کا، تو یہ بطور سنت اس پر لازم نہیں ہے۔ ہاں، حضور سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے پہن لے تو ٹھیک ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں، صحابہ کرام آتے تھے مختلف قبائل سے تو وہ اپنے اپنے قبائلی رسم و رواج کے مطابق وہ لباس بھی پہنتے تھے، اس رنگ کی پگڑیاں بھی پہنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پگڑی، کسی کا لباس تبدیل نہیں کروایا۔ ہمارے ہاں ایک کلچر یہ بھی ہے نا کہ مخصوص رنگ کی پگڑیاں اور مخصوص رنگ کے لباس اور خاص وضع قطع، اس کو لوگ باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ اسلام میں ایسی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عربوں کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے، تو یہ بالکل محبت کے اظہار کے طور پر یہ، لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت جو ہے، آپ اس قوم کے فرد ہیں، وہاں کے مقامی ثقافت اور کلچر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے، اس قوم کی کے مزاج کے مطابق مثالیں دے کے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جنت کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں؟ یہ بھائی وہاں کے مقامی مسائل یہ ہیں، ان لوگوں کو سب سے پہلے سمجھانا ہے۔ آپ کے نزدیک وہ نہر کی اتنی اہمیت نہیں، اتنی بڑی نہر تو آپ کے پاس بہہ رہی ہے، لیکن اس نہر کو ذرا اٹھا کے آپ عرب کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر لے کر جائیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نہر کی، باغ کی، انگوروں کی اور باغات کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جنت کو ان کے سامنے ان کے پس منظر میں سمجھا رہے ہیں۔ میں بات لمبی ہو جائے گی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں کی مقامی ثقافت اور کلچر اور زبان اور اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ کریٹ ہو لوگوں کے اوپر۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا وفد آیا اور کہنے لگا جی ہمارا کلچر یہ ہے، ہماری ثقافت، ہمارے قبیلے کی رسم رواج اور ریتی یہ ہے کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب کے ساتھ مقابلہ کرے، آپ کا شاعر ہمارے شاعر کے ساتھ مقابلہ کرے، اگر آپ کا خطیب غالب آ گیا اور آپ کا شاعر غالب آ گیا ہمارے شاعر اور خطیب پر، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا اسلام کی حقانیت کے ساتھ کیا تعلق، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ واقعہ اکثر علماء سے سنا، پھر باقاعدہ مقابلہ ہوا اور حضرت حسان بن ثابت جو ہیں انہوں نے اپنی برتری ثابت کی، اور ایک صحابی نے اپنے جوہر خطابت دکھاتے ہوئے ان بنو تمیم کے وفد پر اور ان کے خطیب پر اپنی برتری کو پوری طرح ثابت کیا، اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے۔ اچھا، یہاں سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ثقافت اور کلچر کسی تہذیب کے اندر جب دین کسی علاقے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے اپنے خوش ہونے کے انداز ہیں، اپنی رسم رواج اور ریتی ہے ان لوگوں کی، ہر وہ رواج، ہر وہ رسم اگر وہ مذہب کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا ہو تو وہ تبدیل ہوگا، باقی کے ساتھ مذہب کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر کے لوگوں کے خوش ہونے کے، افسوس کرنے کے انداز اور ہیں، اور دوسری طرف آپ افریقہ میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، ان لوگوں کے انداز خوشی کے، غمی کے مختلف ہیں۔ اگر کوئی آپ کا ایکٹ اسلام کی بنیادی تعلیم سے نہیں ٹکراتا تو آپ اپنی کلچر کے مطابق خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ ساری میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے جو بات آ رہی ہے کہ آپ پہلے تو مذہب اور ثقافت اور کلچر کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی پہلے لوگوں کا مزاج تیار کیا ہے۔ پہلے دینی حکم نازل نہیں ہو گیا کہ شراب حرام ہے، متع حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، پہلے وہاں کے مزاج اور ثقافت کو تبدیل کیا، ان کے مقامی جو ثقافت اور کلچر وہاں کا مزاج ہے پہلے اس کو اسلامائزڈ کیا ہے، اس کے بعد حکم نازل ہوا ہے کہ بھئی اب تیسرا حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے، متع حرام ہے، فلاں عمل حرام ہے۔ کہیں 9 ہجری میں جا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا آخری حکم اور سود کی حرمت کا آخری حکم 9 اور 10 ہجری کے اندر نازل ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا تو خیر شروع میں آ گیا، لیکن سود کی حرمت آخر تک چلی گئی۔ پہلے وہاں کے ماحول کو اس کے مطابق بنایا ہے، لوگوں کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر صوفیاء نے جو اصل کام کیا، جو اصل کارنامہ انجام دیا، وہ یہ تھا کہ یہاں کی جو مقامی ثقافت ہے، کلچر ہے، پہلے اس کو سمجھا ہے، دین اسلام کی اس ثقافت اور کلچر کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی کہ لوگ جو ہیں وہ اجنبیت محسوس نہ کریں، لوگ جو ہیں وہ اسلام سے بدک نہ جائیں۔ اس لیے یہ بات آپ تھوڑا فرق محسوس کریں گے کہ ایک ہے صوفی جب اسلام کی بات کرتا ہے، یہ آج کے دور میں چونکہ آپ نے صوفی اور عالم کو اور فقیہ کو الگ الگ کر دیا، اس لیے میں یہ ذرا سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ صوفی سب سے بڑا اپنے دور کا عالم ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، اپنے دور کے حالات کو سب سے زیادہ بالغ نظری کے ساتھ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ صوفی لوگوں کے مسائل کو، ان کے نفسیاتی مسائل کو، ان کے اخلاقی مسائل کو، ان کی ثقافتی مشکلات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ لیکن چلیں، میں اور آپ جس ماحول میں ہیں، تو صوفی جب مذہب کی تعبیر کرتا ہے تو صوفی مذہب اور دین کی ثقافتی تعبیر کرتا ہے، اور معروف معنوں میں جس کو آپ
عالم کے انداز میں بیان کرتے ہیں، تو عالم جو ہے وہ دین کی فقہی تعبیر کرتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ صوفی کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وسعت پیدا کرتا ہے، وہ رب العالمین کی بات کرے گا، رحمت للعالمین کی بات کرے گا، ذکر للعالمین کی بات کرے گا، لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی کا پہلو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، رحیم اور کریم بن جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی ثقافتی تعبیر کہ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا جائے، ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے، فتوے دے دے کے لوگوں کو دین سے دور نہ کیا جائے۔ صوفیاء نے اصل میں یہی کام کیا کہ یہاں کا جو مقامی ماحول تھا، میں نے عرض کیا کہ ہندو مت، بدھ مت اور سکھ مت یہ عرضی زمینی مذاہب ہیں، دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے مذہب ہیں۔ آپ سکھ مذہب کی گرو گرنتھ صاحب پڑھیں، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ سارے کا سارا صوفیاء کرام کا فیض ہی نظر آتا ہے۔ سورہ اخلاص کی، سورۃ الاخلاص کی وہ ایک طرح کی پنجابی کے اندر اشعار کے اندر وہ ترجمہ ہے۔ مسلمان صوفیاء کا بہت سارا کلام جو ہے وہ گرنتھ صاحب کے اندر ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ صوفیاء نے یہاں ماحول ایسا بنایا کہ اسلام کو یہاں کے مقامی کلچر اور ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ کیا، لوگ اجنبیت محسوس نہ کریں۔ کانٹینٹ نہیں بدلا، مٹیریل سارا بدل دیا۔ اب لوگ اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ میٹیریل بھی چونکہ وہی کفریہ رکھتے ہیں جس سے صوفیانہ فکر ساری ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کے بر صغیر کا مقامی جو ریلیجیس کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کو یہاں کے مقامی مذہبی روایت کے اندر کانسیپٹ ملے گا کہ پرشاد، بھجن، یہاں یاترا، براہمن، آشرم، یہ ساری چیزیں یہاں کے مقامی مذہبی روایت کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ اب صوفیاء نے کیا کام کیا؟ صوفیاء نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پرشاد ہے یہ تو اس کی جگہ لفظ تبرک استعمال کرو، پرشاد چونکہ بتوں کے لیے ہے لیکن تبرک صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہوگا، غیر اللہ کے نام پر نہیں ہوگا۔ یعنی کانٹینٹ وہی رکھا ہے، میٹیریل بدل دیا، سوچ اور اپروچ بدل دی۔ یہاں کا مقامی کانٹینٹ بھجن ہے، ہندو، سکھ مذہب، بدھ مذہب وہ گا کی ساری عبادت کرتے بھجن۔ تو صوفیاء نے کیا کیا کہ یہاں اس کانٹینٹ کو مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ، یہ جو قوالی آپ لوگ سنتے ہیں یہ تو نری بکواس ہے، یہ آج کل اللہ ماشاءاللہ، میں نے وہ قوالیاں سنی ہوئی ہیں بغیر ساز کے، اور ایسا شاندار توحید پر مبنی ایسا نغمہ ہے کہ اتنا خوبصورت اظہار فارسی کے اندر، پنجابی کے اندر، اردو کے اندر، کہ اتنا خوبصورت اظہار اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ یہ کون سی قوالی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، تلاوت کی جگہ لگائی ہوتی ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بھجن کی جگہ پر توحید ڈال دی کہ یہ سنو ذرا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہاں کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔ صوفیاء نے یہ کیا کہ یہ یاترا شاترا تو بالکل شرکی عمل ہے۔ ہاں اگر تم دعوت اور تبلیغ اور اپنی سال بھر کی سرگرمیوں کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ اور اگلے سال کی پوری پلاننگ کرو، آپ اس کا نام عرس رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں یاترا کا متبادل کیا ہے؟ کانٹینٹ وہی ہے، میٹیریل بالکل بدل دیا۔ لیکن اگر لوگ آج عرس کے نام پر بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کفریہ اور شرکیہ اعمال کرتے ہیں، تو یہ صوفیاء کی تعلیم نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صوفیاء کیا کرتے تھے کہ آپ پورے ملک کے اندر، مختلف خطوں کے اندر
خلافہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اب وہ واپس آ کے اپنے پیر و مرشد کو سال بھر کی پوری رپورٹ دے رہے ہیں، یہ عرس ہے، یہ اکٹھ ہے سالانہ۔ اب اس کا مطلب آپ سمجھیں، اور جو میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ آشرم کے متبادل خانقاہ کا تصور، آشرم ہندو مذہب کے اندر، بدھ مذہب کے اندر آشرم جہاں پر لوگ آ کے آرام کر سکتے ہیں، وہاں پر آ کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ میل ملاقاتیں، جو بھی اس کی حالت ہو، اس کے مد مقابل جو ہے ایک اور کانسیپٹ ہمیں دیا گیا خانقاہ کا۔ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ مسجد جڑی ہوئی ہو، یہ خانقاہ ہے۔ جس کے ساتھ مدرسہ ہو، تربیت گاہ ہو، آج کے دور کے لحاظ سے کوئی سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی گوشہ درود بنایا ہوا ہو، یہ خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ نہیں ہے کہ جو آج لوگوں نے کاروباری اڈے بنا رکھے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ صوفیاء نے یہاں کے مقامی کلچر اور ثقافت کے ساتھ دین کو جوڑ کر لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہندو مذہب کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر بھی، مثلا سکھ مذہب کے اندر گرو کا ایک کانسیپٹ ہے، بدھ مذہب کے اندر بھکشو کا ایک کانسیپٹ ہے، ہندو مذہب کے اندر براہمن کا تصور ہے۔ دین صرف آپ انہی سے لے سکتے ہیں، عام آدمی کو دین کی تبلیغ کا، دعوت کا وہ حق حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی کس طرح پیدا کی گئی کہ بر صغیر کے اندر، دنیا میں یہ نہیں چیز ہوگی سادات کے حوالے سے جو یہاں بر صغیر میں ہے۔ یہ میں ایک جملہ اگر عرض کروں آپ کو، اگر یاد رہ جائے کہ بر صغیر کے اندر جو سادات کا مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ اصل میں ان کا مذہبی تقدس سے زیادہ ثقافتی اظہار ہے کہ یہاں کی مقامی روایت کے ساتھ سادات نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں کوئی خاص طرح کا تقدس حاصل ہے، ان کے کوئی خاص طرح کے حقوق ہیں۔ ایسا دعویٰ نہ اس دین کے اندر کسی کے لیے خاص کیا گیا، اور نہ ہی سادات نے یہ کبھی دعویٰ کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ دعویٰ بالکل غیر اسلامی اور غیر عقلی اور غیر فطری ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کی مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ کس طرح صوفیاء نے دین کو جوڑا کہ آپ پرشاد، تبرک اللہ کے نام پر، بھجن کہ حمد اور نعت کو لے آئے وہاں پر۔ یہاں کے مقامی ثقافت اور کلچر کے مطابق یاترا ایک کفری اور شرکی عمل ہے۔ سال بھر کی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز عرس کی صورت میں، اکٹھ کی صورت میں، یہاں کے مقامی ثقافت اور کلچر کے مطابق آشرم کی جگہ پر خانقاہ، ایسی خانقاہ جس کے ساتھ گوشہ درود ہے، جس کے ساتھ مسجد ہے، جس کے ساتھ مدرسہ ہے، سکول ہے، کالج ہے، تربیت گاہ ہے۔ صوفیاء نے یہاں کے ماحول کو کس طرح ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام کی مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ ہم آہنگی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ کو بہاریں نظر آتی ہیں ملک پاکستان کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر، تو یہ صوفیاء کا وہی ویژن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی دین کی جو صوفیانہ تعبیر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ نے سارے لوگوں کو قریب کیا، اسلام سے ان کی ہم آہنگی کو ختم کیا۔ اس کا ایک سیاسی نتیجہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ بر صغیر ایک، آپ اس کو ایک منی گلوب سمجھ لیجئے کہ یہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے جس میں 20% لوگ، 25% لوگ جو ہیں ان کی حکمرانی کو 80% لوگ مان رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ یہاں پر دین لوگوں کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں جن کا دربار ہے، تو سکھوں کا سب سے بڑا جو دربار صاحب امرتسر، اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ حضرت میاں میر نے رکھا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کے اندر میں عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ غلام فرید کی کتنا کلام ہے،
اور قرآن مجید کی کتنی آیتوں کو پنجابی کے اندر اشعار کے اندر ڈال کر شامل کیا گیا ہے۔ بر صغیر کے اندر مسلم آبادیوں کے اندر آپ کو سنت پورا، جوگی پورا، دھرم پورا جیسے نام اس دور کی ثقافت اور کلچر میں نظر آئیں گے۔ لوگوں کو قریب کیا، نفرت پیدا نہیں کی۔ صوفیانہ تعبیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ دین کو، دین کے اندر جو سہولت ہے، رحم اور کرم کا پہلو ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں اور لوگوں کو دین کے ساتھ لے کر آئیں دین کی طرف۔ پھر آپ اس کو، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ شوگر کوٹڈ، آپ ان کو گولیاں کھلائیں گے، قریب آئیں گے تو یہ موقع پیدا ہوگا نا۔ اگر آپ ان کو قریب ہی نہیں آنے دیں گے تو موقع کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ فرق ہے آپ کو صوفیانہ جو تعبیر ہے، بر صغیر کا جو صوفی ازم ہے اس میں اور باقی چیزوں میں، اس کا آپ امپیکٹ دیکھیں کہ آپ نے یہ جلیاں والا واقعہ اس کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ کتنے ہزاروں لوگ اس میں قتل ہو گئے، جنرل ڈائر کے حکم پر گولی چلائی گئی۔ پنجاب کا گورنر یہ تو مر گیا، بعد میں وہاں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام ادھم سنگھ تھا، وہ آپ اس کو ادھم سنگھ شہید کہتے ہیں۔ پنجاب کا جو گورنر تھا جنرل ایڈوائر، وہ جس نے گولی چلانے کا حکم دیا تو وہ جنرل ڈائر تھا۔ جنرل ایڈوائر جو ہے اس کو پھر اس نے قتل کیا، ادھم سنگھ نے، باقاعدہ یو کے انگلینڈ میں جا کر قتل کیا، پکڑا گیا، عدالتی کاروائی ہوئی، اس سے پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ رام محمد سنگھ آزاد میرا نام ہے، رام محمد سنگھ آزاد۔ وضاحت کی ضرورت تو نہیں کہ رام محمد سنگھ آزاد میرا نام ہے۔ صوفیاء نے بر صغیر پر اتنا امپیکٹ کریٹ کیا کہ ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا یہاں کی مقامی آبادیاں، اسلام سے متنفر نہیں تھے وہ لوگ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا حوصلہ ہے، ایسی جرت ہے، ایسی فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، ان کے زیر سایہ رہنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ صوفیاء کی ان تعلیمات کا اثر ہوا کہ بر صغیر کے اندر یہ اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ ہوا کہ باقی دیگر مذاہب کے لوگ اگر وہ مذہب اسلام قبول کریں تو فابہا، اگر قبول نہ بھی کریں تو تب بھی یہ ہے کہ اسلام سے ان کو نفرت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں وہ اسلام کے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور امکان یہ ہے کہ کسی دور میں ممکن ہے کہ وہ مکمل اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ انداز ہے یہاں کی مقامی زبان، ثقافت اور کلچر کو مذہب کے ساتھ ہم آہنگ کر کے صوفیاء نے یہ امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کیا، یہ اثر یہاں پر چھوڑا۔ قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا جو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، 1913 سے لے کر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1920 تک کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے۔ یہ قائد اعظم میں یہ اپروچ کہاں سے ہے؟ یہ اصل میں ہندوستان کی تاریخ یہی ہے، ہم آہنگی کی، مل جل کر رہنے کی، اور اس کو پروموٹ کیا مسلمانوں نے، اور مسلمانوں کی فکر پر بہت گہرا اثر جو ہے وہ صوفیہ کرام کا ہے کہ بھائی مل جل کے آپ نے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنی ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، لوگوں کے بھوک مٹائی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ صوفیاء کا بہت بڑا کردار اسلام کے پھیلاؤ میں جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہ یہاں کی مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ مذہب کو ہم آہنگ کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ جب سے فقہی تعبیر کا غلبہ ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے آپس میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ صوفی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس کی مجلس میں سکھ بیٹھا ہوا ہے کہ ہندو بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دین کی فقہی تعبیر کا غلط نہیں ہے یہ تعبیر، لیکن جب آپ اس کو انتہا پر لے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ سب کی مسجدیں الگ ہوں گی اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اس ماحول کے اندر اگر امن قائم کرنا ہے تو صوفیانہ اپروچ اور سوچ کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات
اب میں دوسری اور جو تلخ حقیقت ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج مسئلہ کیا ہے اس دور کے اندر۔ جو اب مسائل ہمارے ماحول کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ جو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، کہ آج جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ مسئلہ یہ بن گیا ہے، یہ کسی بھی قوم کے دور زوال کی یہی تاریخ ہے۔ آپ یہود و نصارہ کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہود و نصارہ کے دور زوال کے اندر ان کے جو بڑے تھے، چونکہ مذہبی تناظر میں بات کروں گا، ورنہ تمام طبقات کا یہی معاملہ ہوتا ہے، چاہے آپ تاجروں کو دے لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، دیگر طبقات کو دیکھ لیں، لیکن میں چونکہ بات مذہبی طبقے کی کر رہا ہوں، صوفیاء کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 31 آپ اس کو پڑھیے کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی جو خرابی ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب قوموں پر زوال آتا ہے تو ان کے شیوخ، ان کے مذہبی رہنما، ان کے بڑے، ان کے بزرگ، اصل کردار طاقت ہے، کریکٹر ہے اصل چیز۔ لیکن دور زوال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنا کریکٹر کھو بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ایسا تقدس اختیار کرتے ہیں، ایسا حلیہ اختیار کرتے ہیں، اس طرح کے مخصوص لباس اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھ کر اپنی خامیوں کو کس طرح چھپانا ہے، درشن اور زیارت کے نام پر لوگوں پر مذہبی تقدس جو ہے اس کو کس طرح لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹھونسنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج دیکھ لیں آپ یہی معاملہ ہے۔ بھئی عالم کا کام یہ ہے لوگوں کے اندر رہے نا، اس کو پتا ہو کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ صوفی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہ پیدا ہوا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھے، لوگوں کے مسائل کو سمجھے۔ یہ کون سے مرشد پاک ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، جن کے درشن کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور مسافہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی 500 1000 5000 کا نوٹ نہ ہو، اس وقت تک آپ مسافہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب قوموں کے اندر زوال آتا ہے تو پھر کریکٹر لوگ کھو بیٹھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ظاہری حلیہ جو ہے، زرق برق قسم کے لباس، خاص طرح کی ٹوپیاں، خاص طرح کے کلے، خاص طرح کے انداز اور اطوار، زیارت اور درشن کے نام پر جتنے مفادات ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا خوبصورت جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ انہوں نے تعریف کی کہ اہل بدعت کون ہوتے ہیں۔ انہوں نے اہل بدعت کی تعریف ایک وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت وہ شخص ہیں جو دنیا کے طالب ہیں۔ سبحان اللہ، اہل بدعت دنیا کے طالب ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے علماء اور آپ کے پیر و مرشد صرف اپنے بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ بے شک آپ خدمت کریں، آپ علماء کی خدمت کرتے ہیں، آپ اپنے پیر و مرشد کی بھی خدمت، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہی یہی ہے، اور ٹارگٹ کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ اگر وہاں خانقاہ، مدرسے سے، مسجد سے، تربیت گاہ سے، تزکیہ نفس سے، کسی کالج اور یونیورسٹی کے وجود سے خالی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نرا کاروبار ہو رہا ہے، یہ نرا کاروبار ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اس کو آپ ریلیجس پروفیشنلزم کہہ لیجئے کہ جو آج لوگ اختیار کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے لوگ بھی کردار نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے جی، حضرت کے چہرے سے نور کی لاٹیں برس رہی، بھائی جنہ دیسی کیا ہو تے خوراک آپ کھلاتے ہیں وہاں نور ہی آئے گا، اور کون سی چیز آئے گی؟ کسی غریب آدمی کو کھلا دیں اس کے چہرے سے بھی اسی طرح نور کی ناٹیں نکلیں گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ کردار کی بات کریں، دین کے لیے کیا کیا ہے اس عالم نے، اس پیر صاحب نے دین کے لیے کیا کیا ہے،
اگر وہ دین کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ دین کے لیے فکر مند ہے، وہ شیخ مقتدا، وہ عالم، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ ایک ریلیجیس میک اپ کیا ہوا ہے، دینداری کوئی نہیں ہے، فن دینداری ہے، اور واقعی لوگ آج کے دور میں بڑے فنکار ہیں، تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر جو آج کی ساری گفتگو ہے کہ بر صغیر کے اندر صوفیاء کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہاں کی مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ انہوں نے دین کو ہم آہنگ کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر دین کو داخل کیا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے۔ اور سب سے بڑی جو دعوت ہے وہ میرا اور آپ کا عمل اور کردار ہے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کو تقریر کر کے سنا رہا ہوں، یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے، یہ صرف تذکیر ہے۔ ہم آپس میں اس لیے گفتگو کرتے ہیں تاکہ باتیں ذرا تازہ ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ اصل دعوت کیا ہے؟ اصل دعوت میرا اور آپ کا کردار ہے، جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے، صحابہ کا اسوہ حسنہ، ان کی سیرت اور زندگی، اس لیے لوگوں پر امپیکٹ اس نے کریٹ کیا، اس لیے کہ وہ سراپا دین پر عملی طور پر عمل پیرا تھے، اور لوگوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو چلتا پھرتا، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اور یہی کام جو ہے وہ صوفیاء نے کیا۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور صوفیاء کے نام پر جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں ان سے اللہ نجات عطا فرمائے، اور صوفیانہ مشن اور مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔